ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 11 دسمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 137 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 43 سے آنورڈ انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عفا اللہ عنک. اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لہم. آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ یعنی جو منافقین آ کے جھوٹے بہانے کرتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ خود ایشو اٹیچ ہے بیماری کا جس کی وجہ سے میں اس قتال میں غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. اب ظاہر ہے کہ کسی بھی سمجھدار لیڈر کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو بہانے کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کا تو اتنا ایکسپیرینس بھی ہو چکا تھا، آپ کو سمجھ تو آ جاتی تھی کہ یہ بہانے کر رہا ہے، لیکن آپ ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے تھے، ان کا عذر قبول کر لیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ان کا عذر قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون نعرے مارنے والا مسلمان ہے اور کون پریکٹیکل واقعی اس طریقے پہ چلنے والا ہے. اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، باقی لوگوں کو بھی پتہ چل جائے. لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ پتہ چل جاتا ہے، آپ کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو جاتی کہ کون ہے جو سچے ہیں اپنے دعووں میں. وتعلم الكاذبين. اور آپ جان لیتے کہ کون ہے جھوٹے جو صرف زبانی کلامی نعرہ بازی کر سکتے ہیں. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله. جو لوگ واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو کبھی اجازت نہیں مانگیں گے. والیوم الآخر. اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم. کہ وہ جہاد نہ کریں اپنی جان کے ذریعے اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں. واللہ علیم بالمتقین. اور اللہ تعالی ڈر کی روش اختیار کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ انہیں ایکسپوز کرنا چاہتا تھا نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے سامنے. باقی اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون بے ایمان ہے، کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے. آخرت کا دن بھی اللہ نے اسی لیے رکھا ہوا ہے، ادروائز آخرت کے دن کی ضرورت کوئی نہیں تھی.
جو شخص مر گیا اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کون سی چیز غلط کی کون سی ٹھیک کی، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے، لیکن اللہ کی صفت عدل یہ ہے کہ وہ پورا ایک مقدمہ قائم کرتا ہے، اس کے بعد چیزیں اسٹیبلش کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور ایک دنیا میں ایکسپوز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھ لیں جو ایمان والے لوگ ہیں نا وہ تو کبھی بھی اجازت نہیں طلب کریں گے، وہ تو اپنی آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں کا ذریعہ اس غزوہ تبوک کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم مر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ وہی سیدنا حسین ابن علی کا قول رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، تو کیوں ایئر کریش میں مرے کوئی، کیوں مرے روڈ ایکسیڈنٹ میں؟ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے ذریعے اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دیں، اس سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی فیس ریڈنگ بھی پلس ان کے اعمال بتا رہے ہوں گے کون مخلص ہے دین کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ جو تقوی کی روش اختیار کرنے والے لوگ ہیں انہیں خوب جانتا ہے۔ ابھی تو آگے یہ مضمون مزید کھلے گا اور اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ بخاری مسلم کی وہ ڈیٹیلڈ حدیث بھی آئے گی، کعب بن مالک کی توبہ کا جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ کا نام التوبہ ہے۔ اس میں وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ تھے، نبی الاسلام کے سامنے بہانے کرنے والے بھی تھے، اپنے نام لکھوانے والے بھی تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، یہاں تک کہ وحی کے ذریعے نہ بتا دیا جائے۔ اگر بندے ہی 40-50 ہوں پھر تو بندہ پوچھ لیتا ہے کہ ہاں جی فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا، فلاں کدھر ہے فلاں کدھر ہے۔ جہاں 30,000 کا لشکر ہے ساتھ جانے والا اور باقی لوگ بھی موجود ہیں، ان میں یعنی یہ چیز معلوم نہیں پڑتی تھی تا وقت کہ اللہ نہ بتا دے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کو تو علم ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ لوگ اس وقت آئیں گے جب وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ علم غیب کا عقیدہ بھی یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے، اور یہ شرم کا مقام ہے کہ یہ بات اب مسلمان کو اس میں سے یہ بھی بتانی پڑ رہی ہے، کیونکہ جب آپ عقیدے اس قسم کے بنا لیں گے تو پھر تو ہمیں یہ اس لیول پہ اتر کے بات بتانی پڑے گی۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت تو صرف آپ سے وہی لوگ مانگ رہے ہیں، رخصت تو آپ سے صرف وہی لوگ مانگ رہے ہیں جہاد سے بچنے کے لیے جو در حقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ دیکھ لیں جی اللہ تعالیٰ کا تو فتویٰ بالکل کلیئر کٹ ہے، حالانکہ وہ سارے نمازیں پڑھنے والے تھے، اللہ کے ماننے والے، اس کے نبی کے ماننے والے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، یعنی یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ اللہ کے ہاں تو وہ ایمان والا لکھا جائے گا نا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کے اوپر لبیک کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو فتویٰ بالکل واضح ہے کہ یہ نہ اللہ کے ماننے والے ہیں نہ یوم آخرت کے ماننے والے ہیں۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل تو شک میں مبتلا ہیں، فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں۔ یعنی اگر ان کا ایمان واقعی ہوتا یا ایمان کے اندر کوئی جان ہوتی، کنوکشن ہوتی، تو یہ حرکت نہ کرتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ، اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا آپ کے ساتھ جہاد پر نکلنے کا تو یقیناً انہوں نے تیاری بھی کی ہوتی، یعنی وہ حالات نظر آ رہے ہوتے، لیکن ایسے نہیں ہے۔ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کچھ نہ کچھ سامان تو انہوں نے تیار کیا ہوتا۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ ہی نے ناپسند کیا اس چیز کو کہ یہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکے۔ فَثَبَّطَهُمْ، تو اللہ نے انہیں پست ہمت کر دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا کہ تم بھی بیٹھے ہوا میں شامل ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خصوصی کرم فرماتا تو یہ بھی جہاد کے لیے کھڑے ہوتے۔ یہ جو بیٹھ گئے ہیں اور رائے حق سے بھاگ گئے ہیں، مشکل وقت آیا قتال کا، ثابت قدم نہیں رہے، تو اللہ ہی نے نہیں چاہا۔ اب یہ مسئلہ تقدیر بھی اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ جو لوگ ارادہ رکھنے والے ہیں
انہی کو توفیق الہی ملتی ہے. اور جو لوگ سچا ارادہ نہیں رکھتے، کوشش پٹ نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی نہیں دیتا. یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. آپ کا ارادہ اور اس ارادے کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی تائید، پھر اینڈ رزلٹ آپ کو مل جائے گا. دونوں میں سے ایک بھی مسنگ لنک ہوا نا تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا. اگر آپ کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہیں ہے تب بھی اینڈ رزلٹ زیرو ہے، اور آپ کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ کی مرضی تو شامل ہوگی ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے. پہلے کیس میں تو پھر ہو سکتا ہے اگر آپ کا ارادہ ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، لیکن کبھی کبھار کوئی آزمائش کے طور پر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی ایسے حالات و واقعات بن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی ناپسند کیا ہے کہ جائیں ہی نہ، یہ الٹا لائبلٹی آپ کے لیے بننے تھے. وہ آگے آئے گا کہ ان کی کیا حالت تھی. واقعی وہ تو ایک قسم کی مصیبت ہی تھے جو ساتھ لے کے جانا، جس کو کہتے ہیں نگ لے کے جانا. بعض اوقات آپ سفر کے اوپر ایسے لوگوں کو بھی لے جاتے ہیں کہ سفر آپ کا دشوار ہو جاتا ہے، بجائے وہ آپ کی ڈھارس بنے. آپ دشمنوں سے کیا مقابلہ کریں گے، ان مصیبت ماروں کو بھی آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً جب آپ سچائی کے لیے آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کون ہے جو دلیری کے ساتھ دعوت حق کو لے کے چلنے والا ہے، اسی کو اپنے ساتھ رکھیں. جو بزدل ہے نا، ان کو ساتھ شامل کرنے سے تعداد زیادہ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، انہیں بھی سنبھالنا پڑ جاتا ہے. الٹا وہ باقیوں کو بھی پست ہمت کر دیتے ہیں. یہ آگے آ رہی ہے بات. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے نا تو فساد ہی کرتے، اس کے سوا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور دوڑ دھوپ کر کے تمہارے درمیان یہ فتنہ ہی ڈالتے. وہ کیسے کہ ایک تو بزدل ہے، خود تو بزدلی دکھائیں گے، ساتھ یہ بھی ہوگا باقیوں کی ہمت بھی کام کریں گے. وہ تو 1.5 لاکھ دی فوج آ گئی جی. ہاں جی سانو آ گئے جی، انے کلپ چڑھ گئے جی، وہ فلانے نے بھی بیان دے دیتا، خزمہ نو کھایا جی جنہیں بھی بیان دیتا ہے، ساڑا کے لینا دینا. ہم سچائی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو آپ نے تیار رہنا ہے کہ ہر طرح کی اپوزیشن آئے گی، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. یہ تو مطلب انبیاء کا امتحان ہوا ہے، انبیاء کے ماننے والوں کو بھی ان تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ہماری روش کیا ہے وہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جب کافروں سے متعلق اہل ایمان کو خبر دی گئی کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں مدینے پہ چڑھائی کا، یعنی خندق کے موقع پر، تو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساز ہے. یعنی یہ اپروچ ہونی چاہیے اہل ایمان کی، وہ اللہ پر توکل کریں بجائے یہ کہ وہ خود بزدل ہوں اور دوسروں کو بھی بزدلی کی طرف مائل کریں. نہیں، دلیری دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر یہ نکلتے بھی نا تو انہوں نے فساد ہی کرنا تھا اور فتنہ ڈالنا تھا. وفیکم سماعون لہم، اور ابھی بھی ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہیں. یعنی یہ جو ساتھ جا بھی رہے ہیں نا کچھ، ان میں بھی جاسوس موجود ہیں. انہوں نے تو قاتلانہ حملہ بھی پھر کیا نا حضور کے اوپر. غزوہ تبوک سے واپسی پہ جب آپ کو ایک چوٹی سے گرانے کی کوشش کی، وہ انشاءاللہ جب آیت آئے گی تو میں وہ واقعہ بھی ڈسکس کر دوں گا. ویسے الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے جاسوس تو تمہارے اندر موجود ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور اے نبی وہ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کرتے رہے ہیں. وقلبوا لک الامور، اور معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. کوششیں تو ساری کی ہیں نا. دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر یہ اندر ہی سے تو پھونکے مار مار کے کافروں کو انہوں نے سپورٹ کا یقین دلایا کہ تم چڑھائی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. عین موقع پہ اس وقت روب کھا گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید آ گئی نبی اسلام کے لیے، ورنہ اندر سے تو انہوں نے خیانت کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. لیکن بہرحال بزدل تو بزدل ہوتا ہے، نہ دشمن کے کام آتا ہے نہ آپ کے کام آتا ہے. یعنی مخالفت میں بھی یوز کوئی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ تو لاحق تھا، اور وہی اللہ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کوشش تو بڑی کی الٹ پلٹ کرنے کی. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا امر غالب ہو گیا.
آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اس کی وجہ سے ان کے فتنے دبے کے دبے رہ گئے، یعنی اللہ کی غیبی مدد تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی اس اسکیم کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہم کارہون، لیکن ناخوش تو یہ ہیں، اندر کی وہ جو ایک غلاظت ہے، اندر کی جو نفرت ہے، دشمنی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی بھی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آ کے کہتے ہیں، اب دیکھیں کیسے یعنی خبیث قسم کے لوگ تھے کہ رسول اللہ سے آ کے کس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں۔ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ اجازت ہی دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی آپ کا ہم انکار تو کر نہیں سکتے، یعنی جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ تسی کہہ رہے ہوتے پھر ٹوٹ پہنے ہیں، لیکن مہربانی کرو سانو نہ ہی ازماؤ، تو بہتر ہے کہ آپ ہمیں اجازت ہی دے دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کریں۔ فتنہ یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں کہیں گے تو آپ کا منہ رکھنے کو ہم جا سکتے ہیں، یا ہم نہیں جانا چاہتے تو انکار کرنا پڑے گا، بہانے لگانے پڑیں گے، تو ہم گناہ گار ہوں گے اللہ کے حضور، حالانکہ اس سے بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں خیانت۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عورتیں تو فتنہ ہے، شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ہو سکتا ہے ہم کسی اور طرف نہ مائل ہو جائیں، بہانے بنانے نا، جو مرضی بناؤ، ٹھیک ہے نا، جا رہے پیغمبر کے ساتھ ہیں اور حرکتیں دیکھیں، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں تو اجازت دے دیں، فتنے میں نہ ڈالیں۔ یعنی یہ آزمائش ہے، اب نبی کا انکار کر کے ہم گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا تو انکار بھی نہیں ہم نے کرنا، بات بھی ماننی ہے، لیکن جانا بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے انہیں کیا پتا تھا کہ 1400 سال بعد اس طرح کے امتی بھی آئیں گے جو کہیں گے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جنت کی امید بھی لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور اس زمانے میں بھی دیکھ لیں اس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ ہمیں تو آپ اجازت دے ہی دیں، نہ فتنے میں مبتلا کریں، ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں منہ پہ انکار کرنا پڑ جائے، کوئی جھوٹا بہانہ لگانا پڑ جائے، تو آپ مہربانی کریں خود ہی ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم نہ جائیں۔ اب اس کے اوپر جو جواب ہے نا اللہ تعالیٰ کا، بھائی نبی کی شان سے تو بعید ہے کہ وہ اس طرح بات کریں، کیونکہ ان کے تو اخلاق اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ اپنی سیرت کے اعتبار سے تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ تو دو ٹوک بات کرنے والا ہے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، یعنی اس سے بڑا کون سا فتنہ ہوگا کہ نبی سے آ کے اجازتیں مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے جہاد میں نہیں جانا، تو مہربانی کریں آپ خود ہی اجازت دے دیں، ورنہ ہم کہیں وہاں پہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا آپ کو انکار کرنے کا گناہ ہمارے ذمے نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیول پہ سوچ کا ہونا ہی، بیڑا تو تمہارا ڈوب گیا پہلے ہی، مطلب وہ جہاد پہ جانا ہے یا نہیں جانا وہ تو چھوڑ دو، پہلے ہی تھوڑا بیم مارا گیا، آگے کیا کرنا ہے؟ کفر تو کر چکے، جو آپ کے ساتھ کام ڈلنا تھا وہ ڈل چکا، کہ آپ کا ایمان اس لیول کا تھا کہ آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہو، تو فتنہ تو وہاں جانے سے ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، ادھر ہی اس آزمائش کے اندر تم ناکام ہو گئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ ذکر ایمان والوں کا ہو رہا ہے اور بات کفر کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے شناختی کارڈ والے اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ کافر ہی ہیں جو اللہ رسول کو مانے اور اللہ رسول کی نہ مانے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اب ان کی ظاہر ہے کہ نبی اسلام سے ذاتی دشمنی تو ہو چکی تھی، ایز اے شخصیت وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ساری مشکلات کی وجہ ہی نبی الاسلام کی ذات ہے، کیونکہ آئے دن تقاضے آ رہے ہیں، دلیر اتنے ہیں نہیں کہ مقابلہ کر سکیں، اسی وجہ سے تو اوپر سے اسلام قبول کیا، اندر سے منافق ہیں، بزدل تو ہیں۔ اب بزدل بندہ تو نہ کھل کے مخالفت کر سکتا ہے نہ ساتھ دے سکتا ہے، تو کتنی وہ تکلیف میں ہے، ساتھ بھی نہ دے سکے اور بار بار مٹی پلید ہو رہی ہو، لوگ باتیں بھی کرتے ہوں گے کہ یار دیکھو یہ تو لگتا ہے منافق ہی ہے، ٹھیک ہے، خود بھی گلٹ فیل ہوتا ہو کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، تو پھر مجھے بتائیں یہ سارا غصہ کس کے اوپر نکلے گا؟ اللہ کے نبی کے اوپر، کہ نہ یہ پیغمبر یہاں پہ آتے اور ان کی وجہ سے ہماری یہ ساری دنیا کی زندگی کا مزہ خراب ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام
کو مخاطب کر کے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا تو انہیں بڑا برا لگتا ہے۔ اب یہ اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ جمع کے سیغے کے ساتھ نہیں ہے، سنگولر کے سیغے کے ساتھ ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، یقولوا، تو یہ پھر یہ کہتے ہیں، یہ کہیں گے، قد اخذنا امرنا من قبل، شکر ہے ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ لوٹ جائیں گے خوشیاں مناتے ہوئے۔ یعنی اس کے اندر ایک مستقبل کی بھی پیش گوئی تھی، آپس میں تو انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ بھئی گئے ہونے 30,000 کا لشکر 1.5 لاکھ سے ٹکرانے گیا ہے، جو سپر پاور ہے، جن کے پاس سارے ریسورسز ہیں، یہاں تعداد میں بھی 1/4، ریسورسز بھی کوئی نہیں، اور وہ صدیوں کی امپائر کھڑی ہوئی جس کی اتنی حکومت ہے۔ اسی لیے تو مسجد درار بھی انہوں نے پیچھے سے بنا لی تھی منافقین نے، کہ ٹھیک ہے پیرلل میں ہم اپنا ایک سارا سلسلہ چلائیں گے، یہ تو جو جا رہے ہیں یہ تو اب مریں گے ہی، یہ واپس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہمارا اپنا سلسلہ چل پڑے گا۔ اگر ان کا واقعی یقین ہوتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو انہیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے تو نبی علیہ السلام کو سرخرو کرنا ہے، اور وہ سرخرو کیا، اسی لیے پھر ہاتھ پاؤں پڑ گئے۔ وہ آگے چل کے آپ کو سورہ توبہ میں ہی آئے گا، اور راستے میں آیات نازل ہو رہی ہیں کہ نبی جیسے ہی اب آپ واپس جائیں گے نا تو دیکھیں یہ کیسے کیسے بہانے آپ کو آگے کرتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا پہ روب تو پڑ گیا نبی علیہ السلام کا کہ وہ رومن امپائر جو ہے وہ جب حضور وہاں بارڈر پہ پہنچے تو وہ بھاگی، پہلے ہی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو عرب کے اندر کوئی کیا حضور کا مقابلہ کر سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ پھر بہانے بنائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ ہو گیا، بس ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب یہ ہے وہ ہے، تو اس قسم کے بہانے بنائیں گے۔ لیکن اصل میں ان کے دل کی خواہش یہی ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا جب، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں شکر ہے ہم نے اپنا پہلے ہی بندوبست کر لیا کہ ہم اس وقت شامل نہیں تھے، ورنہ ہم بھی اس تکلیف سے گزرتے۔ اور یہ سارا ان کا ایٹیچیوڈ ساری جنگوں میں تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس نبی کے ساتھ نہ شامل ہو، دیکھو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے بھائی بھی ہماری بات مان لیتے تو آج قتل تو نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تمہاری موت بھی مقدر ہوئی ہوتی نا، تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ موت جو ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ میدان جنگ میں چلے گئے؟ اور یہ حقیقت بات ہے، موت اللہ تعالیٰ نے موت کا ڈسین اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے، ورنہ تو دنیا میں کوئی بھی حق کی آواز اٹھانے والا حق کی آواز اٹھا ہی نہ سکے، اتنے دشمن ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتا ہے وہ اس آواز کو چلاتا ہے۔ خالد بن ولید کی جو قبر بنی ہوئی ہے شام کے اندر، وہاں پہ بعد میں مزار بن گیا، مسجد بھی ساتھ اٹیچ ہے، تو وہاں جو مزار کی دیوار کے اوپر ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میں 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں، اور 100 جنگیں یہ نہیں ہے کہ مطلب کمرے میں بیٹھ کے تو آپ وائی فائی کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں، نہ، ہاں گھوڑے پہ بیٹھ کے فرنٹ سے آگے لیڈ کرنا، ہر جنگ میں آگے جا کے لڑنا۔ غزوہ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں ٹوٹی ہیں لڑتے ہوئے خالد بن ولید کے ہاتھ کے اوپر، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اپنے سے بہت بڑا لشکر سامنے سے رومن امپائر کا آ گیا تھا، اور اس کے بعد یرموک کے اندر بھی آپ کی کمٹمنٹ تھی۔ تو ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے موت کو 100 سے زیادہ جنگوں میں تلاش کی ہے، اگر موت جنگ میں شریک ہونے سے آنی ہوتی نا تو مجھے آ جاتی، میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں بچا جہاں پہ تلوار کا زخم یا برچھی یا نیزے کا زخم نہ لگاؤ، پورا جسم۔ ظاہر ہے 100 جنگوں میں تیر بھی لگ جاتے ہیں، تلوار کا زخم بھی ہو جاتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ مطلب ان کو کچھ ہوتا نہیں تھا، زخم تو لگتے ہی تھے۔ اور میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں، یہ ان کے اشعار ہیں، اور یہ حقیقت بات ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ فرما دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی
یعنی برا وقت آیا تو پھر یہ کہیں گے شکر ہے ہم نے اپنا پہلے ہی بندوبست کر لیا تھا۔ اب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اس کے جواب میں جو کچھ کہا جا رہا ہے نا، یہ رکت انگیز آیات ہیں قرآن کی، سورہ توبہ کی۔ اس طرح کی آیات آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان سے فرما دو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری مقدر کر دی ہے۔ وہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جو اللہ نے آزمانا ہے وہ تو آزمانا ہے، جو سورۃ الحدید میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ کوئی مصیبت نہیں تمہاری جان میں، نہ اس زمین کے اوپر اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، وہ نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے نزول سے پہلے ہم نے اپنے پاس لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف آئے گی، اس لیے کہ تاکہ تمہیں جو بھلائی پہنچے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اور جو تکلیف پہنچے اس کے اوپر غم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں۔ تو نبی ان سے فرماؤ کہ ہمیں تو کوئی تکلیف آنی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی ہمارا پشت پناہ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، جس طرح یہ بنیادی عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس طرح یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ جو تکلیف اللہ نے مقدر کی ہوئی ہے وہ آ کے رہنی ہے۔ اگلا جواب تو اس سے بھی زبردست ہے، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی تم فرماؤ کہ تم لوگ یعنی ہمارے جو مخالفین، منافقین، کافر، تم لوگ ہمارے بارے میں جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو نا، تو ہمارے بارے میں جو بھی تم نے امید لگائی ہوئی ہے نا، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ یعنی ہم مارے جائیں یا زندہ بچ جائیں، مارے جائیں تو اللہ کے حضور شہید ہیں، زندہ بچ گئے تو جہاد کا ثواب ہے اور غازی ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں۔ ہمارے لیے یعنی وہ دو کیسز ہیں نا، یا تو ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے جنگ کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے جنت میں پہنچ جائیں گے، یا یہ ہے کہ زندہ واپس آ جائیں گے تو اس کامیابی کو تو تم بھی مان لو گے کہ ہاں یار زندگی بھی مل گئی اور کامیابی بھی نصیب ہوئی۔ ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں، اس کے لیے انگریزی میں جو جملہ بولا جاتا ہے ون ون سچویشن، ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں حسنین یعنی دو ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، دونوں صورتوں میں، مر جائیں تب بھی، زندہ بچ جائیں تب بھی۔ لیکن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، جبکہ تمہارے کیس میں یہ ہے ہم تو انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، یعنی کاش ہمیں بھی کبھی اجازت ملے نا تو ایک ایک کو پکڑ کے قتل کرے جو اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ہم تمہارے بارے میں تو دو چیزوں کے انتظار میں ہیں، ہمارے لیے دو چیزیں انتظار کر رہی ہیں، یا موت اور شہادت یا پھر غازی بن کے زندہ واپس آنا۔ تمہارے لیے دو چیزوں کا انتظار ہے کہ اللہ عذاب نازل فرما دے یا ہمیں اجازت دے دے کہ ہماری تلواریں تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو پس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے سارے انتظار کرنے والوں میں شامل ہیں، دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اے نبی فرما دیجئے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ۔ یہ منافقین کے لیے بات ہو رہی ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نا پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں کہ چلو جانی قربانی نہ دینی پڑے تو پیسہ تھوڑا زیادہ دے دیں کہ یہ چندہ ہماری طرف سے آپ رکھ لیں، ہم خود تو نہیں جا سک رہے، جس طرح یہاں بھی آپ کو جہادی تنظیمیں کہتی ہیں کہ آپ تو جا نہیں سکیں گے تو چلیں آپ چندہ ہی ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے چلو ہم جا تو نہیں سکتے تو چلو نبی الاسلام کی فائنینشیل کوئی سپورٹ کر دیں، تو اے نبی ان سے فرما دو کہ تم چاہے تو خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرو یا کراہت کے ساتھ، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، نہ نبی الاسلام قبول کریں گے، اور بالفرض اگر اللہ کے نبی نے شرافت کی وجہ سے قبول کر بھی لیا تو اللہ کے حضور تمہیں کوئی اس کا اجر نہیں ملنے والا،
انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو بے شک ایک نافرمان قوم ہو. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ. اب وہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے صدقات کیوں نہیں اللہ کے حضور قبول کیے جائیں گے، یا رسول اللہ ان کے صدقات کو، مالی تعاون کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نماز ادا کرنے کے لیے بھی یہ نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ، بوجھل پن کے ساتھ. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ خرچ بھی کرتے ہیں نا تو اندر سے ان کا دل جو ہے نا وہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں تو نفع نقد ہے نا، آخرت کا نفع تو ادھار ہے، تو جیب تو ڈھیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اگینسٹ جو اللہ کی طرف سے نفع پہنچنا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جی میں نے 100 خرچ کیا ہے تو شام تک جو ہے نا وہ 7,000 میرے بینک اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا 70,000 شفٹ ہو جانا چاہیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں یا تمہارے گھر والوں میں سے کسی کو لا علاج مرض میں مبتلا کر کے 70 لاکھ بھی تمہارا لگ جائے، اگر وہ نہیں لگ رہا تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے یہ نفع ہی ہے جو تمہیں پہنچ رہا ہے. یہ تو ایک ایکسپیکٹ ہے سوچنے کا، کئی ایک ایکسپیکٹ ہے. میں تو اپنے یعنی قریبی لوگوں کو بھی یہ بات اس کی طرف ابھارتا ہوں کہ آپ صرف اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ایک ایسی آزمائشوں سے نہیں گزارا جو آپ کے ساتھ کے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گزار رہا ہے. ان تکالیف سے اللہ نے ان آزمائشوں سے آپ کو بچایا ہوا ہے. تو یہ دنیا ہی میں اللہ ہی کے لیے قربانی کرنے کا رزلٹ نظر آ جاتا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا ملا ہے. آپ دیکھیں ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، دوسرے نہیں کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو اس کے لیے کمٹمنٹ شو کرتا ہے حالات و واقعات فیوریبل کر دیتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں شادی ہوئی ہے 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کے لوگ ہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے دیتا ہے. حالانکہ اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن آپ دیکھیں کس کس لیول پہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے. میرے پاس ادھر ایک بھائی آئے تو 12 سال ہو گئے ان کی شادی کو، کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہو رہی، دعا کریں. دعا تو ہم ساروں کے لیے کر کے سوتے ہیں، ان کے لیے بھی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو اولاد بھی دے دی. تو میں نے ان کا یار یہ میری دعا کی برکت نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ اس عرصے میں اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہو، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی. ابھی تو کئی ایسی چیزیں جو آپ کیٹر فور بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ خود بخود معاملات سیدھے آپ کے لیے کرتا چلا جاتا ہے، حالات و واقعات فیوریبل کرتا چلا جاتا ہے. اگر کہیں کوئی ہرڈل بھی آ جاتی ہے وہ ہرڈل آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہوتی ہے. مستقبل میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو شر تھا اس کے اندر کتنا بڑا خیر چھپا ہوا تھا، وہ اللہ کو پتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا نا کہ بعض اوقات کسی چیز سے کراہت تم فیل کر رہے ہوتے ہو، اس کے اندر تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کی تم تمنا کر رہے ہوتے ہو اس کے اندر شر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں حسنہ ضرور دیتا ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں نا تو ناخوشی کے ساتھ. سورہ النساء میں گزر چکا ہے کہ یہ نماز پڑھ بھی لینا تو اس میں ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں. یہ منافقین کی نشانی ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے نا. اور آپ یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے. ایک تو عقیدے کا منافق ہے نا، وہ تو آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے وحی کی تائید نہیں حاصل، ہو سکتا ہے کہ وہ منافق نہ ہو. ایک عمل کا منافق ہے، وہ ہر شخص اپنے آپ کو ضرور چیک کر سکتا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے منافق کی 4 نشانیاں ہیں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اسی طریقے سے امانت میں خیانت کرے گا، اور کبھی جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا. تو میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم چیک کر لے اپنے آپ کو کہ عملاً منافق ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ایک ٹیسٹ ہیں، کئی ایک ٹیسٹ، ان میں سے نماز بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اگر کوئی شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے کہ جلدی جلدی مک جائے تو سمجھ لے یہ منافقوں والی اپروچ ہے.
عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن وہ نماز منافقین والی پڑھ رہا ہے کیونکہ بوجھل دل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جو اس نیت سے کھڑا ہے کہ بس میں جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں, تو سمجھ لے کہ وہ نماز کے ساتھ شغف نہیں رکھتا. اور جو اس نیت کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں نماز سکون سے پڑھوں اور اپنی نیچرل پیس میں جتنا اس نے ٹائم لینا ہے وہ لے, اور اپنے ٹائم پہ جب ختم ہوگی تو کیا کرنا ہے گھر جا کے بھی کسی نے, ٹھیک ہے. مطلب مسجد میں 5 منٹ میں زور اثر کی نماز پڑھا دیتے ہیں ہمارے حنفی امام, اس کے بعد 10 منٹ بیٹھ کے 15 منٹ بیٹھ کے غیبتیں لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یار تم 12-13 منٹ کی نماز پڑھا دیتے زور کی, نماز بھی سنت کے مطابق ادا ہوتی, ذکر بھی اس میں پورا ہوتا, نظر آتا کہ نماز ہے. تو سورۃ النساء میں گزر چکا ہے کہ نماز میں ذکر بھی کریں گے تو بہت تھوڑا, اور یہاں آیا کہ نماز پڑھیں گے تو سستی کے ساتھ, کجروی کے ساتھ, بس جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, تو اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا ہوا ہے, اتنے بیٹے کیوں دیے ہوئے ہیں, خوشحالی کیوں ان کے اندر نظر آ رہی ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی مال, اسی اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے, یعنی یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جائے. تو یہ سرکار آپ نے دنیا میں ہوتے دیکھا نہیں ہے, جس اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز لوگ گوا دیتے ہیں, اینڈ پہ بستر مرگ پہ وہ اولاد انگوٹھے لگوا رہی ہوتی ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے. اور کئی لوگ اس حال میں مرتے ہیں کہ تیسرے چوتھے دن جب ہمسایوں کو بدبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد تو باہر سیٹل ہوئی تھی, یہاں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ گئی تھی اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا, اور لاش میں تعفن پڑا تو پتا چلا یہ 3 دن پہلے ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسی مال اور اولاد کو ذریعہ بنائیں گے اس دنیا کی زندگی میں عذاب دینے کا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور ان کا سانس اس حال میں نکلے گا یہ کفر کی موت ہی مریں گے. یہ اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروتھ تھا, آج بھی موجود ہے. یہ چیز دیکھ لیں. وہ مجھے یاد آیا, ہمارے ایک آفس کے کولیگ ہیں, تو وہ ان کے محلے میں ایک بھائی گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوئے, تو وہ بتانے لگے کہ میں نے پوری زندگی کبھی کوئی حرام کا ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو نہیں کھلایا, اور بڑی کس پرسی کے ساتھ زندگی گزاری, بڑی مشکل سے میں نے اپنے بچے پڑھائے. اور ہمارے ساتھ لوگ جو لاکھوں بنایا کرتے تھے, ان کے پاس پیسہ بھی تھا, سب کچھ تھا, اولاد ان کی ایسی نافرمان نکلی اور آؤٹ پٹ ایسی نکلی کہ وہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کا معاملہ اللہ نے ایسے کیا کہ وہ تابع فرمان بھی ہیں, وہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلتے, نوکریاں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کمپنسیٹ کر دیا. میں نے جناب اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا ہے سب کو. ایک آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ جتنی آپ کو رنگینیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے. آپ ہمارے پولیٹیشینز کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا آج سے 2 سال پہلے کسی کی کیا حالت تھی, آج کیا حالت ہے, اور آج والوں کی حالت آج سے آپ 5 سال بعد ان کی بھی حالت دیکھ لیجئے گا کیا ہوگی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے نا, تو آپ اگر ان سے پوچھیں نا تو کہیں گے ہماری تو زندگی برباد ہو گئی. یہ لوگ ایپل کرتے ہیں. اس کے مالک سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ تو نے بھی زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے, تو اس کے زندگی کے آخری انٹرویو اٹھا کے دیکھیں, وہ کہتا ہے جی میں تو ایک ناکام زندگی گزاری ہے, میری کوئی فیملی لائف نہیں تھی, مجھے آج احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ مال تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, فیملی لائف میری کوئی نہیں ہے. مال کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی صبح کام کے لیے جاتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, رات کو جب کام سے واپس آتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, ہفتے ملاقات ہی نہیں ہوتی, اور پتہ نہیں کیا کچھ حالات و واقعات چل رہے ہوتے ہیں. مال و دولت ایک فیکٹر ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے, لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. ایک اچھی فیملی لائف گزارنے کے لیے مال ایک فیکٹر ہے, باقی فیکٹرز کا بھی تو آپ نے خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اگر میں کسی کو مال اور اولاد دوں تو اس کے ذریعے بھی عذاب دے دیتا ہوں. تو عذاب اولاد اور مال بنے ہوئی نظر آتی ہے.
اتنی اتنی امیر اولادیں ہیں اور ماں باپ کو گالیاں نکال رہی ہیں، کوئی عزت نہیں کرتی، وہ کہتے نہیں ہم مر جائیں اس سے بہتر ہے، یا یہ اولاد ہی مر گئی ہوتی جوان ہونے سے پہلے، اور مال و والے جان بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی زیادہ مال آ جائے گا تو زندگی سکون میں ہو جائے گی، یہ تو اغوا برائے تاوان والوں سے پوچھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کسی دور دراز علاقے میں بس سبسسٹنس لیول پہ لائف گزار دیتے، یہ ہمارے ساتھ کام نہ ڈلتا۔ میں یعنی اپنے ریلیٹیوز میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ مال ہی ان کے لیے مصیبت بن گیا، اور وہ اپنی ساری جو مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ مال کو بتاتے ہیں۔ اب غریب آدمی سے پوچھیں تو وہ تو کہتا ہے کہ مال نہیں ہے تو پتہ نہیں، مال نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، خدا سے بھی ہماری ناراضگی ہے۔ ایک فیکٹر کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، ہم تو چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دیں اور ان کا سانس اس حال میں نکلے کہ یہ کفر کی موت مرے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور ویسے ہی آپ کو ملیں گے تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے اللہ کی کہ ہم تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ تو ایسی قوم ہے جو ڈر رہے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں آپ کے روب کی وجہ سے، چونکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آج کافروں کا پڑنا بھاری ہو گیا تو یہ اس طرف ہو جائیں گے۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ، اگر آج انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے، او مدخلا، یا کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، تو وہ منہ پھیر لیں گے اور اس طرف سے منہ زوری کرتے ہوئے آپ سے جان چھڑا کے کوئی اور الٹرنیٹو انہیں مل گیا تو وہاں چلے جائیں گے۔ یہ صرف مفادات کے لیے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، جس طرح آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جو پولیٹیشینز ہیں ان کے ساتھ ان کے جو لوگ اٹیچ ہیں وہ مفادات کے لیے ہوتے ہیں، جیسے کہیں اور سے بیسٹ آفر ہوتی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہی پولیٹیکل لیڈر جس کے لیے وہ خود بھی گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور اس لیڈر کی گندی باتوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ اسی کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں مفادات کی خاطر۔ اب وہ آیت آ گئی ہے شعراء فاق آیت جس میں وہ ذوالخویسرہ التمیمی گستاخ رسول کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ پر تان کرتے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، ذوالخویسرہ التمیمی والی، جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک گھنی داڑھی والا شخص کھڑا ہوا، آدھی پنڈلی تک جس کی تہمت تھی اور آنکھیں دھسی ہوئی تھی، جو اعلیٰ حضرت کے بقول ایک وہابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو کون ہے؟ اور وہ نبی علیہ السلام ظاہر ہے مؤلفۃ القلوب جو ہوتے تھے انہیں زیادہ نواز دیتے تھے مال غنیمت میں سے، تو اس چیز کے اوپر وہ تان کرتے تھے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ جس طریقے سے آپ چاہیں بیت المال میں تصرف فرما سکتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے تھے، حضور لوگوں کو دیتے تھے تالیف قلب کے لیے۔ تو وہ تان کرنا شروع ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی تو حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کو ہم قتل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے، اس کی نسلوں میں بھی لوگ پیدا ہوں گے خارجی جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے آر پار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ خون بھی نہیں لگا ہوتا، جب ایک طرف سے شکار میں انٹر ہو کے دوسری طرف سے باہر نکلے گا تو اس کے ساتھ خون بھی نہیں لگا ہوگا، اس طرح یہ دین میں سے نکل جائیں گے، یعنی دین کا کوئی اثر بھی ان کے اوپر باقی نہیں رہے گا کہ کچھ عرصہ انہوں نے دین میں گزارا ہے۔ اور اگر میں اپنے زمانے میں انہیں پاتا تو قوم عاد کی طرح انہیں قتل کرواتا۔ اور اس حدیث کا اینڈ ابو سعید خدری کے ان الفاظ پہ ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہیں ہم نے نہروان کے مقام پر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا، یعنی وہ خوارج تھے۔ اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو انہیں قتل کریں گے،
اور بخاری مسلم میں آیا کہ ان کی نشانی ہوگی یہ سر مڑائیں گے، اور ان میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹک رہا ہوگا۔ اور جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کے بعد ان کی لاشیں ایک کنویں میں ڈھیر لگایا گیا تو سیدنا علی نے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ذرا وہ لاش تلاش کرو اس شخص کی جس کے ایک بازو کی جگہ وہ گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا تھا۔ تو ساتھیوں نے تلاش کی، لاش نہیں ملی، پھر مولا علی خود چلے گئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے لاشیں ادھر ادھر کروائیں تو سب سے نیچے اس کی لاش ملی، تو صحابہ کرام نے پھر نعرہ لگایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا۔ اس وقت جا کے نا جو تھوڑے کمزور دل لوگ تھے انہیں یقین آیا کہ حضرت علی نے جو قتال کیا ہے وہ سچا کیا ہے۔ پہلے لوگ ڈاواں ڈول تھے کہ یار اتنی لمبی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، لمبی داڑھیوں والے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہماری محبت میں ہمارے خلاف ہوئے کہ معاویہ کے ساتھ تحکیم کا ایشو کیوں کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام ظاہر ہے احترام سے ہی لیں گے۔ تو اب ہمارے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو بھی آ چکی ہے، تحکیم کے مسئلے پہ، خوارج کے اوپر بھی۔ نبی الاسلام نے فرمایا تھا قرآن کثرت سے پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی مراد یہ کہ قرآن پڑھیں گے اس کے مفہوم پہ عمل نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ درس قرآن دینے والا خارجی ہو گیا۔ تو یہ جو ذوالخویسرہ تمیمی تھا، بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا، اور اب یعنی آپ سمجھ لیں کہ اہل حدیث کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ دو بڑے جو ان کے بڑے ہیں وہ بھی بنو تمیم سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ابن تیمیہ التمیمی اور محمد بن عبد الوہاب التمیمی۔ اسی وجہ سے جو بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ خوارج کی نسل میں سے ان کے بزرگان دین، وہ ان کو خارجی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس قابل ہیں کہ انہیں چن چن کے قتل کروایا جائے، جس طرح حضور نے کہا تھا میں قوم عاد کی طرح قتل کرتا، حالانکہ وہ خارجی تو وہ تھے جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن سے میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ بنو تمیم جو ہے یہ میری امت میں سب سے سخت قبیلہ ہوگا دجال کے خلاف، تو میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک طرف بنو تمیم جو ہیں وہ گمراہی کے پیشوا بھی ہیں اور دوسری طرف اسلام کی دعوت لے کے چلنے والے بھی ہیں، حتیٰ کہ جنگ قادسیہ میں بنو تمیم کے لوگوں ہی نے پرشین امپائر کے ہاتھی گرائے تھے کیونکہ یہ بڑے بہادر جنگجو لوگ تھے، اور نبی اسلام فرمایا کہ میری امت میں بنو تمیم دجال پہ سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن سے میں بنو تمیم سے، اس قبیلے سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے عرب کا، یعنی جن قبیلوں کا ذکر ہے وہ آج تک اسٹیبلش ہے۔ بنو امیہ ختم ہو چکے جی سرکار دنیا سے، ہاں یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، ان شانیہ کا ہوا الابتر۔ دنیا میں اس وقت کوئی عرب قبیلہ نہیں جو اپنے آپ کو بنو امیہ کہتا ہو، حالانکہ 800 سال تک اسپین میں بنو امیہ نے حکومت کی ہے، اموی حکومت تھی 800 سال تک، لیکن آج دیکھ لیں کوئی نہیں کہتا کہ میں۔ باقی جتنے آپ کو یہ ملتے ہیں نا قبیلے، بنو ہاشم تو پوری دنیا میں ختم ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہر جگہ شاہ جی پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بنو تیم موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ آج بھی موجود ہے، بنو تمیم موجود ہے، اور بنو ہاشم تو ہر جگہ آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کثرت اولاد بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ، حضور کی دعائیں ہیں، انا اعطیناک کل کوثر، خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اولاد کی شکل میں بھی اور ہر اعتبار سے۔ تو وہ بنو تمیم کی وجہ سے نا وہ نفرت کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی خاندان اگر برائی کا پیشوا بنا ہوا ہے اور اسی خاندان میں کچھ لوگ ہیں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وہ خبیث غلام القادیانی دجال وہ مغل تھا، مرزا فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی مرزا ہے یا مغل ہے تو وہ یہی کچھ کرے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ دین کا کام بھی لے گا۔ ہمیں تو چھوڑ دیں، فتاوی عالمگیری جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے لیے سب سے بڑا ایک سمجھ لیں سہارا ہے پلانٹ ارتھ پہ، وہ ایک مغل بادشاہ فتاوی عالمگیری اس نے لکھوایا ہے، اورنگزیب عالمگیر نے، جو کہتے ہیں نہیں بڑا درویش حکمران تھا۔ تو باقی اس کے کرتوت تو مطلب ہم تو نہیں اس کو اس طرح درویش مانتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ داڑھی تھی، نمازیں تھیں، پکا حنفی تھا، مولوی تھا،
نماز کبھی نہیں چھوڑی، کوئی بھائی بھی نہیں زندہ چھوڑا، نہ نماز چھوڑی نہ پرا چھوڑیا، باپ کو بھی قید میں ڈلوایا، لیکن آپ کو یہ بتایا جاتا ہے وہ ٹوپیاں بنا کے گزر بسر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک ظواہر تو اختیار کیے ہوتے ہیں حکمرانوں نے. تو کسی برے بندے کی وجہ سے پورا خاندان برا نہیں ہو جاتا، اور کسی اچھے بندے کی وجہ سے پورا خاندان اچھا نہیں ہو جاتا. ابو لہب جو ہے وہ بھی ہاشمی ہے، لیکن قرآن کی صورت اس کے خلاف نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ہاشمی بھی ہے، حضور کا چچا بھی ہے. اب اس سے بڑی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کے بارے میں یہ ورڈکٹ دی تھی کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. یعنی حضرت عباس کو حضور کہتے تھے میری باپ کی جگہ میرا چچا ہے. تو دوسری طرف وہ چچا اور نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس خاندان میں ہے. تو ذوالخویسرہ التمیمی کے بارے میں وہ حدیث آج تک جی وہ فٹ ہو رہی ہے اہل حدیث کے اوپر. اور بلکہ وہ کل میں نے ایک کلپ دیکھا ایک مولوی انڈیا کا، تو اس نے تو نام ہی رکھ دیا، کہتا ہے وہ ایک بازو والا کھڑا ہوا. یعنی وہ اس کے ساتھ کسی نے کاؤنٹر کوشچن کیے، کسی اہل حدیث نے کھڑے ہو گئے نا، تو وہ اس کی بات سناتے ہوئے نا اس کو کہہ رہا ہے بازو والا بازو والا. اب عام بندے کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے بازو والا کون ہے. وہ اس نو کہہ رہا ہے وہ جڑا ایک بازو دا کٹیا سی نا، اور گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا تھا نا، تو اس کی وجہ سے وہ اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ بازو والے یہودی اولاد نے. ٹھیک ہے، وہ تو ہے ابو داؤد میں حدیث کے خوارج قیامت تک نکلیں گے، اور ان کا آخری گروہ جو ہے وہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو قتل کرے گا. تو خارجیوں والی حدیث جو ہے وہ اہل حدیث کے اوپر دیوبند اور بریلویوں کے بزرگوں نے لگائی. فتاوی شامی میں در مختار کے حاشیے رد المختار میں ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری، اس نے جو نجد والی حدیثیں ہیں بخاری کی کہ نبی علیہ السلام نے نجد کے لیے دعا نہیں کی اور فرمایا وہاں پہ فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ نکلے گا، اور ان کا کہ یہ محمد الوہاب اور ان کی اولاد یہ وہی تو سینگ ہے جس کی حضور نے بشارت کی تھی. حالانکہ یہ حدیث تو نبی علیہ السلام کی ابن عابدین شامی کی پیدائش سے بھی 1200 سال پہلے کی تھی، اور محدثین اس کی شرح میں حدیثیں لکھتے آئے ہیں کہ یہ خوارج وہ تھے جو حضرت علی کے دور میں نکلے. مسلم شریف میں موجود ہے اے اہل عراق، حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ بخاری کی اس حدیث کے راوی ہیں کہ نجد میں شیطان کا سینگ نکلے گا، وہی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے خطاب کیا اے اہل عراق، نہ میں تم سے اس بڑی چیز کا سوال کرتا ہوں نہ چھوٹی چیز کا. بڑی چیز جو تم نے حسین ابن علی کو قتل کیا، اور چھوٹی چیز کہ تم کہتے ہو کہ مچھر اور مکھی اگر کوئی مار دے احرام کی حالت میں تو اس کا کفارہ کیا ہے. جو بخاری میں آتا ہے جب ابن عمر سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں اہل عراق، انہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے حضور سے سنا تھا کہ دنیا میں 2 میرے پھول ہیں حسن اور حسین. ان کو قتل کرتے وقت انہیں خیال نہیں آیا، اور آج احرام کی حالت میں مچھر مر جائے تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا دم دینا پڑے گا مچھر مارنے کے اوپر. چونکہ قرآن میں تو آیا نا کہ شکار نہیں آپ کر سکتے، حالانکہ وہ شکار تو دوسرا ہے، کوئی ہرن کا شکار کر لے یا زمینی جو چوپائے ہیں ان کا. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ شیطان کا سینگ نکلے گا وہاں سے. تو یہ لوگ تھے نجدی، وہ پکڑ کے انہوں نے گھسیٹ گھساٹ کے پھر وہ شخص ابن عابدین شامی لگا رہا ہے جس کا اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ اس نے اسی رد المختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو شفا حاصل ہونے کا یقین ہو تو وہ اپنے خون اور پیشاب سے سورہ فاتحہ اپنے ماتھے پہ یا تعویذ لکھ سکتا ہے. یہ اس شخص کا اپنا سٹیٹس ہے جس نے نجد والی حدیث محمد بن عبد الوہاب صاحب کے اوپر لگائی، اور پھر وہ ہیمفرے کے اطرافات کتاب وہ ڈھکوسلا پورا انہوں نے مچایا. میں نے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا تھا. اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی ایون اتنے ماڈریٹ ہو کے بھی جب نجد والی حدیث آئی تو انہوں نے بھی پکڑ کے اہل حدیث کے اوپر لگائی، حالانکہ وہ نرم گوشہ بھی رکھتے تھے. ثناء اللہ امرتسری جب ملنے کے لیے گئے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کو، جب غلام احمد قادیانی کے خلاف پوری وہ چل رہی تھی، تو وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے اپنے بیٹوں نے ان کی سوانح لکھی ہے. انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ہماری موجودگی میں ثناء اللہ امرتسری جب آئے ادھر گولڈا میں پیر میر علی شاہ صاحب کو ملنے کے لیے، تو پیر میر علی شاہ صاحب نے ان کو امامت کے لیے آگے کیا، ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو کیا کوئی بریلوی والے حدیث کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں نکاح ہی ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف وہ نجد والی حدیث بھی لگائی، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ایک طرف ٹیمپرامنٹ ان کا ایک طرف بڑا نرم نظر آتا ہے اور دوسری طرف آپ کو سختی نظر آ جاتی ہے. تو جب کبھی بھی ہم اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں نا تو پھر ہم اس آیت کو کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے کہ یار یہ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں، جو بیت المال میں مال غنیمت آتا ہے ان کے بارے میں آپ پر تانگ کرتے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر آپ اس میں سے ان کو کچھ دے دیں، رضوا تو راضی ہو جاتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا، اور اگر آپ روک لیں، منہا اس میں سے، اذا ہم یسخطون تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے نہیں روکتے تھے، یہ نہ سمجھیے گا کہ روک کے مطلب وہ اپنے پاس رکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ اس وقت کون زیادہ ضرورت مند ہے، میں اسے دوں. اور یہ حضور کو اللہ نے اجازت دی تھی. سورۃ الحشر میں پہلے کی آیات نازل ہو چکی ہوئی ہیں مکی دور کے اندر. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جو چیز روک لیں اس سے رک جاؤ. مال غنیمت کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی. ویسے تو جنرل بھی ہیں وہ کہ نبی اسلام جو دین بھی دیں گے وہ آپ نے لینا ہے، اور جس چیز سے آپ منع فرما دیں گے آپ نے رکنا ہے. لیکن سورۃ الحشر میں یہ باقاعدہ مال غنیمت کے بارے میں آیات آئی تھی، مال فے کے بارے میں اسپیسیفکلی، کہ جنگ میں جو کافروں کا مال ہاتھ لگتا ہے وہ رسول اللہ کی مرضی، جسے چاہے دیں جس سے چاہے روک لیں، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہے. تو اگر آپ انہیں دیں تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر روک لیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے اس پہ جو اللہ ان کے رسول نے ان کو دیا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے گا. کل کو کوئی بہتر حالات ہوئے تو چلے اس دفعہ ہمیں مال غنیمت میں کچھ حصہ نہیں ملا تو بعد میں مل جائے گا. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت لانے والے ہیں. یعنی ہماری ٹاپ پرائرٹی تو اللہ کی ذات ہے، کچھ ملے نہ ملے اللہ کی ذات تو ہے نا ہمارے پاس. آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں تو ہمارا مقدر ہونے والی ہیں، یا مستقبل میں بھی ایسی جنگیں آئیں گی جن میں ہمیں کچھ مل جائے گا. تو یہ اس کے پر راضی ہوتے جو اللہ اس کا رسول اپنے فضل سے انہیں دے رہے ہیں. تو اچھا یہ وہ آیات ہیں جنہیں یعنی یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر کے یعنی بریلویوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ اللہ اس کا رسول دونوں ہی عطا فرماتے ہیں. اب یہ آیت صرف رسول اللہ تک تو نہیں ہے، خلفائے راشدین کے دور میں تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان وہ بھی تو بانٹتے تھے. اور آج کے حکمران بھی جائیں جن کو آپ گالیاں نکالتے ہیں سیاستدانوں کو، ان کے پاس جب صحافی بیٹھتے ہیں یا ان کے چاہنے والے بیٹھتے ہیں وہ ان کو بھی چیک دے کے روانہ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر تو یہ سارے مشکل کشا ہو گئے. یہ آیت کس سے ریلیٹڈ تھی؟ اللہ اس کا رسول عنقریب غنی کر دیں گے، جو اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں اپنے نبی کو دے گا اور رسول اللہ اسے تقسیم کریں گے. اس کا نہ تو مسئلہ تقدیر سے کوئی تعلق تھا، نہ اولاد مانگنے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، نہ رسول اللہ سے مانگنے سے کوئی تعلق تھا، آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پہ جا کے سوال کرنے سے کوئی تعلق تھا. کہاں سے اٹھا کے یہ لگا دیتے ہیں. اس کے لیے میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، قبر رسول سے مانگنا، قبر رسول پہ جا کے مانگنا، قبر رسول اور وسیلہ، تو میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.